وہاں لائبریری میں ایک کتاب دیکھی جو نایاب کتاب تھی، پوری دنیا میں نہیں تھی، وہ ایک نسخہ تھا وہاں پر۔ حضرت نے لائبریری والوں سے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو میں یہ کتاب لے جاؤں دارالعلوم، وہاں سے اس کو کاپی کر کے دوسری کتاب بنا لوں، پھر ہم چھپوا لیں گے۔ تو لائبریری کے انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے رول کے خلاف، ہم کتاب نہیں دے سکتے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کریں، آج رات مجھے لائبریری کے اندر رہنے دے دیں، میں ساری رات بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھ لوں، اتنی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا چلیں جی یہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ ساری رات وہ کتاب پڑھی، کتاب کو واپس رکھ دیا، پھر جو پروگرام تھے وہ سارے کیے، واپس ہندوستان آئے، دارالعلوم دیوبند آئے۔ جب فرصت ملی تو وہ کتاب لکھنے لگے، جو وہاں پڑھی تھی وہ کتاب لکھنے لگے۔ لکھتے 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 کتاب جب پوری کر لی، پھر اس کتاب کو پارسل بنا کر جامع ازہر مصر بھیج دیا، اور ان سے کہا کہ اپنی کتاب سے اس کو ٹیلی کر لیں، تقابل کر لیں، دیکھ لیں کہ کوئی غلطی ولطی۔ تو انہوں نے دیکھنے کے بعد جو خط لکھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے یہ لکھا کہ اصل کتاب کی غلطیاں بھی آپ کی کتاب سے ہم نے ٹھیک کی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے جو ہے وہ ہمارے اکابرین تقویٰ اور پرہیزگاری والے لوگ تھے۔ یہی وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑے جلسے میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ آج کے بعد ان کا یہ امیر شریعت ہے، ان کو میں امیر شریعت کا خطاب دیتا ہوں، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام، تحفظ کا کام ان کے ذمہ لگاتا ہوں۔ پھر حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفظ ختم نبوت کا کام شروع کیا، قادیانیت کا مقابلہ شروع کیا۔ پاکستان جب بنا تو پہلے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت تھی احرار اسلام، احرار اسلام، مجلس احرار اسلام کے نام سے۔ وہ ہندوستان میں ایک مضبوط سیاسی جماعت تھی اور خوب مقابلہ ہوتا تھا وہاں پر قادیانیوں کے ساتھ۔ وہاں پر خوب قادیان میں جلسے ہوتے تھے احرار اسلام کے، مرزا غلام محمد قادیانی کی جائے پیدائش قادیان، وہاں پر احرار اسلام کے جلسے ہوتے تھے۔ اتنا پھر جب پاکستان بنا تو 1949 میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی احرار اسلام میرا ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا، اب میں خالصتاً غیر سیاسی جماعت بنا رہا ہوں جس کا ملک کی مروجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، فرقے بازی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ساروں کا مقصد صرف حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی، اس کا مرکز بنایا گیا ملتان میں، تغلق روڈ ملتان میں دفتر بنایا گیا، مرکزی ہیڈ آفس بنایا گیا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ملتان میں رہائش پذیر تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1952 میں مرزا بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا بھی تھا اور دوسرا نمبر خلیفہ بھی تھا، وہ بلوچستان گیا۔ بلوچستان آبادی کے حساب سے چھوٹا ہے اور اراضی کے اعتبار سے بڑا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ آبادی چھوٹی ہے، اس کو مرتد بنانا، قادیانی بنا لینا آسان ہے۔ اعلان کر دیا کہ 1952 گزرنے نہ پائے، یہ 1952 میں گیا وہاں، کہا 1952 گزرنے نہ پائے کہ بلوچستان کو احمدی صوبہ بنا دیا جائے، یعنی اتنی محنت کی جائے کہ سارا بلوچستان قادیانی ہو جائے۔ 29، 30، 31 دسمبر کو ہر سال چنیوٹ میں، ربا میں نہیں، یہ تو بعد میں شروع ہوا، چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہوتی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، لال حسین اختر، احسان احمد شجابادی، محمد علی جالندری، احمد علی لاہوری، ملک بھر کے تمام جید قیادت وہاں پر جمع ہوتی تھی۔ 1952 دسمبر میں 29، 30، 31 تاریخ کو جلسہ ہوا۔ رات کو 12 بجنے سے پہلے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور فرمانے لگے بشیر الدین، تو نے 52 کا کہا تھا کہ 52 گزرنے نہ پائے، بلوچستان کو احمدی صوبہ بنا دیں گے، تیرا 52 گیا، اب میرا 53 آ رہا ہے، اور تمہارے کفر کو ہم
ننگا کر کے دکھائیں گے۔ چنانچہ 1953 میں مسلمان علماء نے تحریک چلائی، ابو الحسنات بریلوی ابو الحسنات محمد احمد بریلوی، مظفر علی شمسی، مظہر علی اظہر شیعہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی لاہوری، احمد علی جالندری اور تمام مسالک کے علماء جمع ہوئے، مطالبہ رکھا کہ ظفر اللہ قادیانی جو وزیر خارجہ ہے، یہ تمام ملک کی ایمبیسیز میں قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، جتنے بھی پاکستان کے دوسرے ملکوں میں سفارت خانے ہیں وہ سفارت خانے کم، قادیانی تبلیغ کے مرکز زیادہ بن چکے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی شرمائیں گے، لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ اپنے مذہب کے ساتھ اتنا پکا تھا کہ خان آف قلات کے پاس گیا، خان آف بہاولپور کے پاس گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور ہر ایک بڑے بڑے آدمی کے پاس گیا، خان آف قلات کی دعوت دی، اسے کہا کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد قادیانی صاحب بھی اللہ کے نبی ہیں، دعوت دی تو خان آف قلات نے کہا رکو، پہلے میری بات سن لو پھر دعوت دینا، یہ تو کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو میں اللہ کا نبی مان لوں، یاد رکھ بالفرض والمحال اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے مبارک سے اٹھ کر آ جائیں اور مجھے کہیں کہ خان آف قلات مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مان، میں حضور کے قدموں میں گر کر عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ میرا امتحان لینے آئے ہیں، میں تو آپ کی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں جو آپ نے فرمایا تھا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں پیغمبر کو بھی یہی عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ میرے تو آپ کی اس بات پر ایمان ہے۔ جب یہ جواب ایمان پرور جواب سنا تو ظفر اللہ خان قادیانی رسوا ہوا، تمام ملکوں میں جہاں پاکستان کے سفارت خانے تھے وہاں قادیانیوں کا لٹریچر پڑا ہوا ہوتا تھا، قادیانیوں کی تبلیغ ان ملکوں میں ہو رہی ہوتی تھی۔ علماء نے مطالبہ کیا کہ ظفر اللہ خان قادیانی کو وزارت خارجہ سے ہٹاؤ، قادیانیوں کو تمام کلیدی عہدوں سے ہٹاؤ، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو۔ 3 مطالبات پر تحریک چلی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری گرفتار ہوئے، مولانا سید محمد احمد ابو الحسنات بریلوی گرفتار ہوئے، تمام چوٹی کی قیادت گرفتار ہوئی۔ جب سارے کے سارے جیل میں گئے، باہر تحریک چلی، عوام الناس نے اپنے طور پر تحریک چلائی۔ صرف لاہور میں سرکاری رپورٹ کے منیر انکوائری رپورٹ کے مطابق جسٹس منیر نے 1953 کی تحریک کی انکوائری کروائی تھی، جو خود ایک خبیث بندہ تھا، لیکن وہ اس نے بھی گھٹا کر بھی سرکاری رپورٹ کے مطابق 10,000 مسلمان صرف ختم نبوت زندہ باد کے نعرے پر لاہور میں شہید کیے گئے، جبکہ غیر سرکاری اور ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذرائع کے مطابق 30,000 مسلمان لاہور میں شہید کیے گئے۔ جنرل اعظم قادیانی کے حوالے لاہور کیا گیا، کرفیو لگا، ظفر اللہ خان اس کرفیو کے اور اس قربانی کے عینی گواہ تھے۔ علماء حضرات بیان کرتے ہیں، دیکھنے والوں نے واقعات لکھے کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کی بارات لے کر دلہن لینے کے لیے جا رہی تھی، ایک روڈ سے جا رہی تھی تو دوسرے روڈ سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس بوڑھی اماں نے پوچھا یہ گولیاں کس چیز کی چل رہی ہیں؟ بتانے والے نے کہا اماں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چل رہی ہیں۔ بارات والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، معذرت کر لی، میں معذرت چاہتی ہوں، تکلیف پر معذرت، آپ سب واپس جائیں۔ بیٹے کے پاس آئی، کہا بیٹا میں نے آج کے دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، اگر میرا دودھ بخشوانا چاہتا ہے تو پھر جا حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کر اور سینے پہ گولی کھانا۔ وہ بھی آج کا بیٹا نہیں تھا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، وہ فرما بردار بیٹا ماں کے پیشانی کو بوسہ دے کر اجازت لے کر گیا اور بلند آواز سے کہا ختم نبوت، سب نے کہا زندہ باد۔ گولی آئی، شہید ہوا، ماں دوڑتی ہوئی جو ہے وہ سینے پہ چہرے کے بل لاش گری، ماں نے فوراً سیدھا کیا، دیکھا کہ سینے میں گولی لگی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں نے اپنا جوان بیٹا تیرے حبیب کی ختم نبوت کے لیے قربان کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نوجوان جا رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے لگاتے فوجیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ فوجی عدالتیں اس وقت قائم کی گئی تھی، اس کو عدالت میں لایا گیا،
جج کے سامنے جج نے اس سے پوچھا کیا تجھ پر الزام ہے؟ اس نے دیوانہ وار نعرے لگانا شروع کر دیے کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ نعرے لگاتے لگاتے جج نے کہا اس کو 1 سال کی سزا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد، کہا 2 سال کی جگہ چلتے چلتے 10 سال کی سزا۔ جوں جوں سزا بڑھتی جاتی تو اس کی دیوانگی میں نعرے بڑھتے چلے جاتے۔ بالآخر جج جو ہے مجبور ہو کر اس نے کہا اس کو باہر جا کر گولی مار دو، اس کی موت کی سزا ہے۔ یہ سنی تو عدالت میں دیوانہ وار رقص کرنے لگا اور ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ جب جج نے دیکھا کہ اس دیوانے پر تو سزائے موت بھی کوئی خوف طاری نہیں کرتی تو جج کا قلم سرنگو ہوا، اس کا انصاف جھکا اور اس نے کہا اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ دیوانہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ دیوانگی سے ہوگا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ میں عقل کو بیچ میں نہ لے کر آؤ، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ عشق سے ہوگا۔ عشق والوں نے، ہم تو عقل والے ہیں، ہم تو عقل والے ہیں، ہمیں ہماری عقل کاروبار سمجھاتی ہے، ہماری عقل دکانداری سکھاتی ہے، ہماری عقل بیوی بچوں کے حقوق سکھاتی ہے، لیکن جب عشق رسالت ہوتی ہے تو پھر عشق رسالت مجبور کر دیتی ہے ابو بکر صدیق کو کعبے کے صحن میں دشمنان کے ٹھڈے کھاتے ہوئے بے ہوش ہو جانے پر، جب عشق رسالت آ جاتا ہے تو بلال حبشی کو انگاروں پر لیتے ہوئے عہد عہد کہنے پر مجبور کر دیتی ہے، جب عشق رسالت دل میں آ جاتا ہے تو پھر بی بی سمیہ جیسی صنف نازک جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیتی ہے لیکن محمد کے دامن کو نہیں چھوڑتی ہے۔ جب بات عشق کی آ جاتی ہے تو پھر وہ صحابی رسول جسے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں تو چیخ ماری اور کہنے لگا اللہ مجھے میری آنکھیں اس لیے پیاری تھیں کہ ان آنکھوں سے میں محمد عربی کا دیدار کیا کرتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، مجھ سے میری آنکھیں چھین لیجئے۔ میں کان اس لیے رکھتا تھا کہ ان سے محبوب کی بات کو سنوں گا، اب وہ نہیں رہے، میں کسی کی بات نہیں سننا چاہتا۔ چلتے 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 آخر کہا یا اللہ اب میری جان کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی لے لیجئے۔ چیخ ماری اور گر گئے۔ یہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، ابھی آؤ جب علم الدین شہید، جب غازی عبد القیوم شہید، غازی ممتاز قادری شہید، غازی طارق عامر چیمہ شہید، غازی خالد خان شہید، ہاں جی، اور وہ ایک غازی عمر سعید، عامر چیمہ نہیں، وہ سید خان، وہ جس نے عدالت میں گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ یہ عشق ہوتا ہے۔ ہم تو ایک جماعتی ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں، عقل ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، جان بھی بچانی ہے اور قادیانیوں کا تعاقب بھی کرنا ہے، ختم نبوت کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں عشق کی اس معراج پر نہیں جا سکتے، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے بزرگوں نے جانیں قربان کی ہیں کم از کم ہم وقت تو اس کے لیے نکال سکتے ہیں، ہم وقت تو اس کے لیے نکالیں۔ جہاں خون گرا ہے وہاں ہمارا پسینہ تو گرے، جہاں ان کے جسم مٹی اور خون میں لت پت ہو کر میدانوں میں گرے ہیں وہیں کہیں ہمارا جسم ہمارے پسینے اور مٹی سے مل کر گرد آلود تو ہو۔ ہم دنیا کی طلب میں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، ہم مال کی طلب میں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، ہم اپنی بیویوں اور بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو نہ دنیا، نہ مال و دولت، نہ بیوی بچے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں کام آنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکیلے کام آئیں گے، وہی میدان حشر میں بھی کام آئیں گے، وہی قبر میں بھی کام آئیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اکابرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوابزادہ نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بھی احرار اسلام کے تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے، پکے احراری تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شام ہو گئی، جلوس آنا بند ہو گئے، میں نے اپنی چھت سے دیکھا ایک گھر میں 80 سال کا بوڑھا اور 5 سال کا بیٹا پوتا